بسم اللہ الرحمن الرحیم فلاقتحم العقبۃ وما ادراک ما العقبۃ فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ۔ سورہ بلد 30واں پارہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے فلاقتحم العقبۃ وما ادراک ما العقبۃ، یہ گھاٹی کیا ہے اور تمہیں کیا معلوم کہ گھاٹی کیا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں فک رقبہ، گردن کو آزاد کیجئے، اسیروں کو رہا کرائیے، اور پھر فرمایا کھانا کھلائیے، یتیموں کو کھلائیے، اور پھر فرمایا اور مسکینا ذا متربہ، اور مسکینوں کی داد رسی کیجئے، ان کو پناہ دیجئے۔ آگے جا کر اللہ رب العالمین اسی صورت میں فرماتے ہیں اولئک اصحاب المیمنہ، یہی ہیں دائیں بازو والے لوگ۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین ایک بہت بڑا پیغام دے رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ مل جائیے جو اسیروں کو رہا کرواتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے عمران خان صاحب اس وقت پاکستان کے اسیر ہیں، پاکستان کی ریاست نے ان کو قید میں کیا ہوا ہے، اور یہ وہ اسیر ہیں جس نے سعودی عرب کے بادشاہ کے آنے کے ساتھ اس کے سامنے پہلا مطالبہ اپنے وطن کے اسیروں کا رکھا تھا۔ تو کیا آج ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم اس اسیر کو رہا کروانے کے لیے جوک در جوک جائیں، بچے، بوڑھے، بڑے، خواتین اور حضرات سب مل کر یہ آواز اٹھائیں کہ اس اسیر کو رہا کیا جائے جس اسیر نے ہمارے اسیر، ہمارے قیدی رہا کروائے تھے۔ پھر کیا اس عمران خان صاحب نے پناہ گاہیں نہیں بنائی؟ کیا عمران خان صاحب نے لنگر خانے نہیں بنائے؟ تو میرے نزدیک جو قرآن نے یہ علامت بتانے کے بعد کہا اولئک اصحاب المیمنہ، یہ دائیں بازو والے لوگ ہیں، یعنی جنتی لوگ ہیں، مسلمان لوگ ہیں، ایمان والے لوگ ہیں جو دائیں بازو والے لوگ ہوں گے۔ اور ویسے بھی عمران خان صاحب نے 24 نومبر کی جو کال دی ہے، فائنل کال جسے کہتے ہیں، حقیقت جانیے اب ہمارا ایمانی، اسلامی، اخلاقی، قانونی، آئینی پاکستانی ہونے کے ناطے یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم اس شخص کے لیے نکلیں کہ جو ہمارے لیے، اپنی قوم کے لیے، اس کے وقار اور عظمت کے لیے جیل میں پڑا ہوا ہے۔ اور اللہ قرآن میں یہ کہتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جب تک قوم نہیں نکلتی اللہ راستے نہیں کھولتا۔ راستے کھلتے ہی جب ہیں جب انسان جہد مسلسل کرتا ہے۔ اور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے من قتل دون عرضہ فہو شہید، من قتل دون مالہ فہو شہید، من قتل دون حقہ فہو شہید۔ جو اپنی عزت کے لیے لڑتا ہوا مارا گیا وہ بھی شہید ہے، جس نے اپنے حق کی آواز کے لیے مار کھائی وہ بھی شہید ہے، اور جس نے اپنی مال کے لیے مارا گیا، مال کی حفاظت کے لیے مارا گیا وہ بھی شہید ہے۔ اس تحریک کے اندر دنیا میں تبدیلی کے لیے جانیں دینی پڑتی ہیں، اپنی خودداری کے لیے، خود کفالت کے لیے جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ اور 24 نومبر کے لیے مذہبی ہوں یا غیر مذہبی ہوں، پاکستان کے ہر طبقے کو آگے آنا چاہیے۔ اور عمران خان صاحب اور اس کے ساتھیوں، تحریک انصاف پر جو ظلم ہو رہا ہے، بربریت ہو رہی ہے، اور جو 26ویں آئینی ترمیم میں حقوق غصب کیے گئے ہیں، جس ترمیم کے تحت عدالت کو دلدل بنا دیا گیا ہے، اس کو عمران خان کا ساتھ دے کر پاکستان کو باوقار بنائیے۔